اچھا، یہ ایک بات ختم ہو گئی. میں نے عرض کیا اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تمہارا حج اور عمرہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اس میں نے ساری بات آپ کے سامنے عرض کر دی. اللہ کے لیے ہونے کا کیا مطلب ہے، کیا نیتیں ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے، اور کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے، سب عرض کر دی. اگلا مطالبہ جو اللہ رب العزت نے ہم سے کیا ہے وہ یہ کیا ہے اس آیت میں کہ دیکھو تم جب حج عمرہ کرنے جاؤ تو کامل کر کے آنا، ناقص خراب کر کے نہیں آنا. تو اب کامل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، اصول، ضابطے، اعمال، آداب کا خیال رکھتے ہوئے تمام ممنوع کاموں سے بچتے ہوئے حج عمرہ کرو. سارے ادب کا خیال کرنا ہے، سارے فرائض پورے کرنے ہیں، واجبات پورے کرنے ہیں، جتنی باتیں منع ہیں حج میں، عمرے میں، طواف میں، سعی میں، ان ساری باتوں سے بچنا ہے. تب کہا جائے گا کہ کامل حج عمرہ کیا. یعنی دوران حج اور عمرہ ایسی بات یا کام نہ ہو جو اس عبادت کے شایان شان نہ ہو. اب آپ مجھے بتائیے کتنا بڑا مطالبہ ہے، ہم کتنے کمزور ہیں، ہم کتنے گناہگار ہیں. ہم سے تو ایک نماز ڈھنگ کی نہیں پڑھی جاتی، ہم سے تو ایک روزہ ڈھنگ کا نہیں رکھا جاتا. حج جیسی عبادت ہے اور اللہ کا بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے جس پہ کروڑوں رحمتیں اللہ کی برس رہی ہیں، اور ہم وہاں جا کر ہم کس منہ سے وہاں جائیں گے، ہم کیسے کریں گے؟ بہرحال کمزور ضرور ہے، لیکن اگر ہمارے اندر یہ فکر ہوئی، جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، اللہ پاک اس کے لیے راہیں پیدا کر دیتے ہیں، اس کے لیے سبیلیں اللہ پاک پیدا کر دیتے ہیں. تو اب ہمیں یہ ہو. اب یہ جو بات ہوئی یہ جو بات آئی کہ حج کے اندر ساری جو باتیں کرنے کی ہیں وہ ہونی چاہیے، جو نہ کرنے کی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو ہم نے اس میں جمع کر دیا ہے. کچھ کام حج عمرہ کرنے سے پہلے ہیں، کچھ آداب ہیں، ان آداب کا خیال رکھنا ہے. کچھ کام ایسے ہیں جو دوران حج اور عمرہ کرنے نہ کرنے، کچھ کام حج عمرہ میں کرنے ہیں، کچھ نہیں کرنے ہیں، کچھ حج عمرہ کرنے کے بعد ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم یہ پڑھ لیں گے حج عمرہ کرنے سے پہلے ہمیں کیا کام کرنے ہیں. اور یہ بہت اہم ہے، یہ جو 7 کام میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کس خوش نصیب کو اگر ایسا حج نصیب ہو گیا، آپ یقین جانیے اگر یہ حج نصیب ہو کہ اس کے حج میں یہ 7 باتیں ہوئیں تو اس کا حج مقبول بھی ہوگا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا حج آسان بھی ہوگا. اور یہ جو جتنی 7 باتیں جمع کی ہیں تقریباً قرآن اور حدیث میں جو کچھ حج میں ہم سے مطالبہ کیا ہے ان سب کو سمیٹا گیا ہے اس کے اندر. تو لہٰذا ان باتوں کو بہت اہتمام سے سنیے. تو پہلے یہ عرض کرتا ہوں کہ حج عمرے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں ان کا خیال کرنا ہے. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ استخارہ، کہ انسان کو استخارہ کرنا چاہیے اور آنا چاہیے. استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے خیر طلب کرنا، اور یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے. یہ نہیں دیکھیے کہ یہ تو ابھی بہت ساری چیزوں کا وقت تو نکل گیا ہے، ورنہ انسان بس اوقات اس تردد میں ہوتا ہے میں پرائیویٹ جاؤں یا میں گورنمنٹ کے ساتھ جاؤں، پھر پرائیویٹ میں کس گروپ کے ساتھ جاؤں، کن لوگوں کے ساتھ جاؤں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بہت ساری جہاں جہاں انسان کو تردد ہو تو وہاں انسان کو اللہ سے رہنمائی لینی چاہیے. اور میرے بھائیوں جو اللہ سے رہنمائی لیتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا. اور میں آپ سے بہت عرض کروں، اہتمام سے یہ بات میں بہت عرض کرتا ہوں کہ اگر دوران حج بھی اور پورے سفر میں بھی اگر انشاءاللہ اس کی عادت رہی، 1000 مواقع ایسے آتے ہیں کہ انسان تردد میں ہوتا ہے، یہ کروں یہ نہیں کروں، ابھی کروں بعد میں کروں، یوں کروں یا یوں کروں. تو وہ موقع ہوتا ہے انسان اپنے اللہ سے رہنمائی لے. اور اس کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ سکھایا. چھوٹی سی دعا ہے، اس کو سیکھنا، 2 رکعت پڑھنا، اس کے مسائل ہیں وہ آپ سیکھیے علماء سے. کتابچہ بھی یہاں سے لے سکتے ہیں، استخارے سے متعلق چھوٹا سا کتابچہ ہے. تو اس سے بھی ہمارے کاموں میں انشاءاللہ بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی. ایک دعا ہے اللہم اجعلنی ممن توکل علیک فکفیت واستہداک فہدیت واستنصرک فنصرت. اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا لیجئے جو آپ سے قدم قدم پر رہبری اور رہنمائی مانگتے ہیں اور پھر آپ ان کی رہنمائی کرتے ہیں. میرے بھائیوں آپ مجھے بتائیے جس کے معاملات میں اللہ رہبری کریں، رہنمائی کریں، کیا اس کے معاملات میں ناکامی ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، آج تجارت ہو، شادی بیاہ ہو، بچوں کی تعلیم ہو، تربیت ہو، 1000 مسائل میں ہم جو ناکام ہیں اس کی ایک بڑی وجہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے رہنمائی لینا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے.
تو یہ معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے، اتنے اہتمام سے اللہ کے نبی استخارے کی دعائیں سکھاتے تھے. یہ آپ کو ابھی بھی ضرورت پڑے گی، یہ آپ کو حج کے سفر میں بھی اس کی ضرورت پڑے گی. تو استخارے کی دعا یاد کر لیں، پوچھ لیں اور اس کو اہتمام سے پڑھیں. مشورہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی آ رہی ہے، پھر بھی آپ کو حکم ہے کہ مشورہ لو. قدم قدم پہ سفر میں بھی آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی، تو آپ اور مشورے کے ساتھ چلتے رہیں، پوچھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کا حج کا سفر اچھا ہو جائے گا. علماء کہتے ہیں کہ اچھے رفیق سفر کا انتخاب کرنا. اچھے رفیق، اب کچھ چیزیں تو آپ کے اختیار میں ہیں، کچھ نہیں ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں آپ کے اختیار میں ہوتی ہیں. آپ وہاں پہنچ جائیں گے، کن لوگوں کے ساتھ آپ کی گیدرنگ ہوگی. تو انسان کو چاہیے بھائی ایسے لوگ کہ جن کا عبادت کا ذوق ہو، جن کے اندر حرم کی حاضری، حرم کی نمازیں اور طواف اور سعی اور جن کے اندر یہ جذبہ ہو، تو آپ ان کے ساتھ ساتھ رہیں. یہ کیا ہوگا کہ ہم سست ہونے لگیں گے تو ان کی چستی دیکھ کے جو ہے چست ہو جائیں گے. ان کے ہمت دلانے سے، ایسے لوگوں کے ساتھ دینے. اور انسان بس اوقات ایسے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے، ان کا مزاج عبادتوں میں چلتا ہی نہیں ہے، دعا میں ان کو مزہ ہی نہیں آتا، ان کی بس بیٹھ کے سیاست اور اس پہ باتیں ہوتی ہیں، تو اچھا خاصا انسان اس کا مزاج بھی بدل جاتا ہے. تو یہ حج کے سفر میں اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے کہ خواتین بھی اور مرد بھی ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں جن لوگوں کا مزاج عبادت کا ہو، بندگی کا ہو، دین سیکھنے سکھانے کا ہو اور شوق دلانے کا ہو. تو انشاءاللہ ان کے ساتھ تو سفر حج بہت اچھا گزرے گا. چوتھی چیز میرے بھائیوں، آگے بھی میں اس کو عرض کروں گا، یہ بہت اہم ہے. ہر نماز میں ہم کو یہ دعا سکھائی گئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ہم کب مانگتے ہیں اللہ سے مدد؟ میرے بھائیوں، اگر سفر حج آسان کرنا ہے تو پھر ایک کام کرنا ہوگا. جیسے ایک فقیر بھیک مانگ مانگ کے چلتا ہے، بھیک مانگتا ہے، ایسے اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھ کے قدم قدم پہ مانگتا ہے. ہر عمل سے پہلے جانے سے، ابھی آپ کو آج فرض کر لیجئے ایئرپورٹ جانا ہے، پہلے سے اللہ سے دعا مانگ رہے، اے اللہ میرا یہ سفر آسان، میں کمزور ہوں، اے اللہ میں فلاں بیمار بھی ہوں، اے اللہ میں جو ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، میرے لیے آسان کر دے. یقین جانیے جو بھیک مانگ مانگ کے اللہ سے چلتا رہے گا، آپ اپنے سفر حج میں دیکھیں گے کہ اللہ پاک کتنی آسانیاں کر دیں. اس کا طریقہ ایک یہ بھی ہے، صبح کو سورہ یاسین پڑھ لیں. آپ حدیث میں آتا ہے، اے میرے بندے صبح کو تم اٹھ کے 4 رکعت پڑھ لیا کرو، میں دن بھر کے تمہارے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا. تو یہ پڑھ لیں. صلاۃ الحاجت اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، 2 رکعت نفل پڑھیں. اس کے بعد ایک دعا آتی ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم. یہ دعا مانگ لیں. یہ مانگ کے انشاءاللہ جو حج کرے گا تو انشاءاللہ وہ دیکھے گا کہ اس کے حج میں بہت اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ بہترین دعا حدیث میں آتا ہے، 99 پریشانیوں کا علاج ہے. تو کثرت سے حج میں جہاں انسان گھبرا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوشش کر کے ابھی سے عادت ڈال لیں. 100 مرتبہ درود شریف، 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور آخر میں 100 مرتبہ درود شریف. یہ انتہائی مجرب ہے اور یہ جنت کا خزانہ ہے، 99 پریشانیوں کا حل ہے، اور بہترین جو اللہ سے مدد مانگنے کا بہترین کلمہ ہے. تو انشاءاللہ ابھی سے ہم اس کی عادت ڈال لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سفر حج میں اللہ پاک بہت آسانیاں پیدا کریں گے. پھر حج میں ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ ظاہری بات ہے یہ کام تو سب کریں گے، تدبیر کے درجے کے اندر جو ہے یہ کام ہوں گے. رقم ہے، ضروری کاغذات ہیں، ضروری دوائیں ہیں، اور پڑھنے لکھنے کی کتابیں ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، پہننے اوڑھنے کی اشیاء ہیں. تو اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، انشاءاللہ انہی کلاسوں کے اندر آپ کو ایک پرچہ دے دیا جائے گا. اس پرچے پہ تفصیل لکھی ہوئی ہے. آج پتہ نہیں کہ موجود ہے نہیں ہے پرچہ، آج ہے، آج یا کل بلکہ کلاسوں کے اندر ایک پرچہ آپ کو دے دیا جائے گا. تو اس پرچے میں پوری ضروریات سفر کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. کیا لے کے جانا ہے، مینا میں آپ کا سامان کیا ہوگا، یہاں آپ کا سامان کیا ہوگا. تو انشاءاللہ اس کے مطابق آپ اپنا بیگ تیار کریں، آپ ضروریات تو آسانیاں ہوں گی. اور میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا نا کہ ہر مشکل کا حل کیا ہے، رجوع اللہ. تو رجوع اللہ قرآن میں کیا آتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو اللہ پہ بھروسہ کرنا کیا مطلب، ہم سارا زور تدبیروں پہ لگا دیتے ہیں، یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو تو آسانی ہو جائے گی، اور بیچ میں اللہ یاد ہی نہیں آتے.
تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری تدبیریں اللہ فیل کر کے دکھا دیتے ہیں. تو اس کا ایک آسان طریقہ میں عرض کرتا ہوں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے، بہت بڑے اللہ والے، انہوں نے یہ لکھا کہ میں تم کو توکل کا ایک آسان دستور العمل بتاتا ہوں. جب بھی کوئی سبب اختیار کرو، کوئی تدبیر اختیار کرو اور دنیا کے کام کے لیے، تو ایک مرتبہ دل میں یہ خیال لے آؤ یا زبان سے کہہ دو، اے اللہ میں نے یہ تدبیر تو اختیار کر لی ہے، لیکن اس تدبیر سے کچھ نہیں ہوگا، تیرے چاہنے سے سب ہوگا، تو میرا کام بنا دے. بس جس نے یہ کر لیا گویا اس نے توکل کر لیا، اور جس نے توکل اللہ پہ بھروسہ کر لیا اس کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے. آپ جو ہے بس میں بیٹھ رہے ہیں تو وہ یہ ایک تدبیر ہے. اب بس جو ہے آپ کو منزل پہ نہیں پہنچائے گی، اللہ پہنچائیں گے. تو کیا کرنا ہے؟ بس میں بیٹھے اور کہا اے اللہ یہ میں نے سبب اختیار کر لیا ہے، لیکن آسانی سے جب پہنچوں گا جب تو چاہے گا. بس ہو گیا توکل. آپ اگر یہ کام ہم کر لیں پورے سفر حج میں، قدم قدم پر اللہ سے رہنمائی مانگے، اللہ سے مدد مانگے، آسانیاں مانگے، اور میں نے عرض کیا کہ اللہ پہ بھروسہ کرے اس انداز سے، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ پورا سفر حج بہت آسانی سے گزرے گا. یہ حدیث میں آتا ہے جو شخص صبح 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ اس کے سارے کام بنا دیں گے. یہ بھی پڑھ لیں. یہ بہت اہم ہے، اس کو غور سے سنیے گا. سب سے اہم مسئلہ کیا ہے کہ حج میں بہت سارے ہمیں کام کرنے ہوتے ہیں. حج یعنی حج میں طواف بھی کرنا ہے، احرام بھی ہے اور سعی بھی ہے. بس بہت سارے لوگ پہلی مرتبہ کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں منع ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں مکروہ ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں پر جزا آ جاتی ہے. تو اس کے لیے بہترین کام یہ ہے کہ انسان سیکھنا سکھانا. یہ میں 4-5 طریقے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. انشاءاللہ جو ان 4-5 طریقوں کے مطابق سیکھتے سیکھتے حج کرے گا تو وہ جو قرآن میں کہا نا حج کامل کرو، انشاءاللہ اس کا حج انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا حج صحیح ہو جائے گا. پہلا کام یہ کرے جو ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں، باقاعدہ تربیتی کلاسوں کے ذریعے سے حج کو سیکھیں اور دوران سفر بھی سیکھتے رہیں. اور اگر ریکارڈ شدہ تربیتی کلاسیں آپ کو مل جائیں ان کو بار بار سنتے بھی رہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ بھی کرتے رہیں. مثلا آپ نے آج کی کلاسوں میں کچھ باتیں سنی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ ساری ایک نشست کے اندر یاد ہو جائیں گی. اگر خواتین کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، آپ کی خواتین بھی ہے، آپ گھر میں اس کا مذاکرہ کر رہے ہیں، بھئی وہ کیا باتیں بتائی تھیں، وہ کیا بات آئی تھی، اب شروع سے کچھ وہ بتائیں کچھ آپ بتائیں، دہراتے رہیں بولتے رہیں. تو یہ کام کر لیں. دوسرا کام یہ کرے کہ حج کی جو معتبر کتابیں ہیں ان کا بار بار مطالعہ کرے. ایک بار کے مطالعے سے کافی نہیں ہوگا، بار بار مطالعہ کرتے رہیں، ان کو سمجھیں اور نوٹ کریں. کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی، ابھی سے اس کا کیا مطلب ہے، اس پابندی کا کیا مطلب ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، تو پہلے سے انشاءاللہ یہ کرتے رہیں. آپ کو کتابوں کا ایک وہ بھی بتا دیا جائے گا. یہ ایک کتاب ہے فہم حج عمرہ کورس کے نام سے. یہاں جو کئی سالوں سے کلاسیں ہوتی رہیں ان کو اس میں مرتب کر لیا گیا ہے اور اللہ کا فضل ہے، بڑے بڑے علماء کی اس پہ تصدیق ہے. اور یہ جتنی باتیں میں یہاں بتا رہا ہوں وہ سب اس کتابوں میں بھی موجود ہیں. یہ جو روح حج ہے یہ پوری تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں موجود ہے، آگے بھی ساری چیزیں موجود ہیں. تو یہ کتاب آپ لے لیں، بار بار پڑھیں، سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوسرا طریقہ یہ. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سفر میں بھی یہ کتابیں آپ کے ساتھ ہوں، اور یہ بہت اہم طریقہ ہے. ہر عمل سے پہلے آپ کچھ وقت نکال کر اس کا طریقہ ایک مرتبہ دہرا لیں. مثال کے طور پہ آج آپ کا سفر ہے اور آپ کو ابھی جو ہے 1 گھنٹے کے بعد نکلنا ہے. اب بہت سارے کام آپ کر رہے ہوں گے، بیگ تیار کر رہے ہوں گے، چیزیں تیار کر رہے ہوں گے اپنے، اس میں سے کچھ وقت آپ احرام کا نکال لیں. ایک مرتبہ آپ دوبارہ سے پڑھ لیں کہ احرام کیسے باندھا جاتا ہے. تو وہ جو پڑھنا ہوگا اور پہلے سے آپ نے پڑھا ہوا ہوگا، سنا ہوا ہوگا، دہرایا ہوا ہوگا، تو انشاءاللہ اس وقت دیر نہیں لگے گی، لیکن کیا ہو جائے گا، کوئی سنت نہیں چھوٹے گی اور کوئی غلط جو ہے وہ چیز نہیں ہوگی انشاءاللہ وقت پر. اسی طریقے سے مثال کے طور پر آپ وہاں جدہ پہنچ گئے، مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اب آپ کو طواف کے لیے نکلنا ہے تو 2 منٹ نکال کے آپ دوبارہ سے طواف کا طریقہ ایک مرتبہ پڑھ لیں. پھر آپ طواف سے فارغ ہو گئے، آپ سعی سے پہلے 1-2 منٹ نکال کے وہی جو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہوگا، ذہن میں آپ کے ہوگا، بس ایک مرتبہ آپ اس کو دہرا لیں سعی سے پہلے.
تو انشاءاللہ اگر یہ کام آپ نے کر لیا اور اسی طریقے سے عرفات میں، اسی طرح مزدلفہ میں، مینا میں، تو انشاءاللہ پورا حج اللہ کی ذات سے امید ہے سنتوں کے مطابق، اللہ کی پسند اور مرضی کے مطابق یہ حج ہو جائے گا اور اس پہ انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ بھی ہے آج کل کہ مستند مفتی حضرات کے فون نمبر آپ کے ساتھ ہوں، بس اوقات وہاں ایک دم سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، آپ سے ہو گئی یا آپ کے گروپ میں کسی کے ساتھ ہو گئی، تو اس کو صحیح مستند مفتی، وہاں ایسا نہیں ہر ایک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، جو مستند مفتی حضرات کے ہوں انہی کے مطابق جو ہے مسئلہ معلوم کر کے جو ہے۔ اور ایک ہم نے اس کی صورت یہ بھی بنائی ہے کہ یہ جو ہماری کلاسیں ہو رہی ہیں، ایک مفتی حضرات کا ایک پینل بنایا ہے، اس میں المنیر مسائل حج عمرہ گروپ کے نام سے ایک ہم نے گروپ بنایا ہے، ماشاءاللہ کافی حضرات اس کے اوپر وہ واٹس ایپ پہ وہ شامل ہو گئے ہیں۔ تو اب ابھی بھی اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی جس کو جو ہے وہ حج کے کوئی مسائل ہوں تو وہ یہ نمبر ہیں اس واٹس ایپ گروپ کے اندر شامل ہو کر جو جیسے جیسے ان کو مسئلہ سامنے آتا رہے وہ صرف وہ مسئلہ پوچھتے رہیں، تو جو پیش آیا ہے تو انشاءاللہ فوراً اسی وقت ان کو جو ہے اس کا جواب مل جائے گا۔ یہ ایک بہت آسان اور سہل طریقہ ہے، اس پہ بھی عمل کیے سکتے ہیں۔ ایک آخری چیز میں عرض کروں کہ مسائل کے ساتھ آداب، ذوق، شوق بھی سیکھنے کی چیز ہوتی۔ ایک ہوتا ہے مسائل، اس سے درست ہوتی ہے شکل، اور ایک ہوتا ہے ذوق اور شوق اور لگن اور جذبہ اور تڑپ، ایک یہ بھی سیکھنے کی چیز ہوتی۔ اس پہ میں ہمارے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی جو فضائل حج ہے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، میں اکثر اس موقع پہ وہ واقعہ سناتا ہوں، وہ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے اور ہزاروں لوگ ان کی صحبت سے اور ان کے پاس آنے سے ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی۔ تو ان کے ایک مرید تھے، وہ حج پہ گئے، واپس جب آئے تو شیخ کے پاس آئے، انہوں نے ان سے پوچھا بھائی کہاں سے آئے؟ جی حج کر کے آیا ہوں۔ اچھا حج پہ گئے تھے؟ تو انہوں نے ان سے کچھ سوالات کیے، میں وہ سوالات کچھ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ حج میں مطلوب کیا ہے ہم سے۔ کیا صرف ایک طواف کے چکر لگانا مطلوب ہے؟ اس کی روح کیا ہے؟ تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم نے حج کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا بالکل حج کا ارادہ کیا تھا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ جب تم نے حج کا ارادہ کیا تھا تو حج کا ارادہ کرتے ہی جتنے غلط ارادے تمہارے ہیں، جتنی زندگی میں انسان کے غلط ارادے، ان سارے غلط ارادوں سے تم نے توبہ کر لی تھی؟ کہا ایسا تو نہیں کیا تھا۔ کہا جاؤ پھر تم نے حج کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ اچھا یہ بتاؤ جب تم نے حج کے لیے احرام باندھا تھا تو تم نے کپڑے اتارے تھے؟ وہاں کا ظاہری بات ہے جی کپڑے اتارے تھے، اور پھر حج کا جس وقت تم نے اپنے بدن سے یہ لباس اتارا تھا تو ہر اللہ کے ماں سوا کو اپنے تن سے جدا کر دیا تھا کہ اب بس اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کا غیر کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا ایسا تو کوئی کیفیت میری نہیں تھی۔ کہا پھر تم نے احرام بھی نہیں باندھا؟ اس طرح ایک ایک بات۔ اچھا یہ بتاؤ تم مسجد حرام میں داخل ہوئے؟ تم جو ہے وہاں مسجد حرام میں حرم گئے تھے؟ کہا جی حرم گیا تھا۔ تو جب تم حرم گئے تھے تو ہر وہ چیز جو تم پر حرام ہے تم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا؟ کہا ایسا تو کوئی نیت، ایسا کوئی عزم ارادہ تو میں نہیں کر پایا، سچ بات ہے۔ کہا پھر تم حرم میں بھی داخل نہیں، تم جو ہے وہاں بھی حرم میں بھی نہیں گئے۔ اچھا یہ بتاؤ مسجد حرام گئے تھے؟ ظاہری بات ہے کہ طواف کرنا تھا تو مسجد حرام میں تو میں گیا تھا۔ کہا تم نے جس وقت تم مسجد حرام میں گئے تھے تو تم نے اللہ کا خصوصی قرب محسوس کیا تھا؟ کہا ایسی کوئی چیز تو میں نے محسوس نہیں کی۔ کہا پھر تم مسجد حرام میں داخل نہیں ہو۔ کہا اچھا یہ بتاؤ طواف کیا تھا؟ جی کیا تھا۔ تو طواف میں 3 چکروں میں رمل ہوتا ہے، تھوڑا اکڑ کے دوڑ کے چلنا ہوتا ہے، تو تم نے رمل کیا تھا؟ کہنے لگے جی میں نے کیا تھا۔ کہا رمل میں جب تم دوڑ رہے تھے تو کیا اس وقت تم نے دل میں یہ عزم کیا تھا کہ جیسے آج میں یہاں دوڑ رہا ہوں ایسے ہی میں انشاءاللہ ساری زندگی اللہ کی طرف دوڑوں گا اور دنیا کو اپنے پیچھے چھوڑ دوں گا؟ اس وقت تم نے ایسا کوئی نیت، ایسا کوئی عزم کیا تھا؟ کہ ایسی کوئی بات تو میرے دل میں پیدا نہیں ہوئی۔ کہا پھر تم نے رمل بھی نہیں کیا۔ پھر کہا اچھا یہ بتاؤ تم نے حجر اسود کا استلام کیا تھا، بوسہ لیا تھا؟ تو انہوں نے کہا لیا تھا۔ شیخ نے ایک آنکھ کھینچی، یہ دل میں اللہ ہوتے ہیں نا بھائیوں، یہ چیزیں تو پھر انسان کے لیے بہت کچھ، ایک آنکھ کھینچی کہ ظالم اے نادان کیا بات کر رہے ہو، تم کو پتا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینے والا تو ایسا ہے جیسے اللہ سے مصافحہ کرنے والا، جو اللہ سے مصافحہ کرتا ہے
وہ ہر طرح سے امن میں آ جاتا ہے. کیا تمہیں کچھ امن کے اثرات محسوس ہوئے تھے؟ کہا ایسا تو کچھ نہیں ہوا. کہا تم نے حجر اسود کا بوسہ بھی نہیں. پھر ایک ایک بات پوچھتے رہے. تم اچھا یہ بتاؤ مینا میں گئے تھے؟ جی گیا تھا. اچھا مینا میں جا کے اللہ کے علاوہ جتنی امیدیں ہیں تمنائیں ہیں ان ساری تمناؤں کو تم نے خیر بات کہہ دیا تھا؟ کہا ایسا تو نہیں کیا تھا. کہا تم مینا بھی نہیں گئے. اچھا یہ بتاؤ مینا میں جو مسجد خیف ہے وہاں گئے تھے؟ جی گیا تھا. اچھا مسجد خیف میں جانے کے اللہ کے خوف کے خاص اثرات محسوس کیے تھے؟ کہا ایسا تو کچھ نہیں ہوا. کہا تم مسجد خیف بھی نہیں گئے. اچھا یہ بتاؤ کہ پھر تم جو ہے عرفات گئے تھے؟ جی گیا تھا. اچھا یہ بتاؤ اس وقت تم نے یہ پہچان لیا تھا دنیا میں کیوں آئے ہو، کیا کر رہے ہو، کہاں جانا ہے؟ کہا ایسی کوئی کیفیت تو نہیں تھی. کہاں پھر تم عرفات بھی نہیں گئے. اچھا مزدلفہ گئے تھے؟ جی گیا تھا. تو قرآن میں ہے کہ مزدلفہ میں اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے اپنے باپ دادا کا کرتے ہو. تو اس وقت اللہ کا خصوصی ذکر تم نے ایسا کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ سب کچھ دل سے نکل گیا ہو؟ کہا ایسی کوئی بات تو نہیں تھی. کہا تم پھر مزدلفہ بھی نہیں گئے. پھر پوچھتے رہے، اس طریقے سے کہتے رہے. آخر میں کہا کہ تم جو ہے حلال ہوئے تھے؟ جی ہاں احرام سے حلال بھی ہوا تھا. اس وقت تم نے نیت کر لی تھی کہ ساری زندگی اب حلال کھاؤں گا حلال کماؤں گا؟ کہا ایسے کوئی تو نہیں. کہا پھر تم نے یہ بھی نہیں کیا، تم نے طواف وداع کیا تھا؟ جی کیا تھا. اس وقت تم نے یہ نیت کر لی تھی اب اللہ کے علاوہ ہر چیز کو الوداع کہتا ہوں، اب اللہ ہی اللہ زندگی کے اندر ہوں گے، اللہ کی پسند اللہ کی مرضی کے مطابق. کہا ایسا تو کچھ نہیں تھا. فرمایا پھر تم نے طواف وداع بھی نہیں کیا، جاؤ اب دوبارہ حج کر کے آنا. تم نے حج نہیں کی. تو میرے بھائیوں ایک حج ہوتا ہے کہ انسان خانہ کعبہ میں بھی پہنچ کے بھی اس کے دل سے دنیا الگ نہ ہو، اس کی نیتوں میں تبدیلی نہیں آئے، اس کی سوچ و جذبوں میں تبدیلی نہیں آئے، اس کے عزائم نہ بدلیں، اس کی اگلی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے. وہ وہاں پہنچ کے بھی وہ اس کو یہی فکر ہو، وہی دنیا اپنا جو ہے اپنے آپ کو دکھانا. کوئی فیس بک کے لیے تصویریں لے رہا ہے، کوئی جو ہے کیا کر رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا گپ شپ کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں یہ چیز بھی سیکھنی ہے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ. اللہ پاک ہمیں اس کو نصیب فرما دے. اس کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو فضائل حج ہے اگر انشاءاللہ روزانہ اہتمام سے 5-10 منٹ بھی اس کی تعلیم کر لی تو انشاءاللہ بہت کچھ نصیب ہوگا اور حج میں ایک خاص قسم کا اللہ پاک ذوق نصیب فرمائیں گے. پھر میرے بھائیوں حج کی تیاری میں سے یہ عمل بھی داخل ہے کہ انسان توبہ کرے. توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ جن گناہوں میں مبتلا ہیں انہیں فوراً چھوڑ دیں، یہ توبہ ہے. گزشتہ گناہوں پر ندامت، افسوس ہو اور یہ عزم ہو کہ آئندہ میں ان گناہوں کو نہیں کروں گا، اور 2 رکعت صلاۃ توبہ بھی پڑھ لیں. اور جو پھر اگر وہ گناہ اللہ کے حق سے متعلق ہیں، اللہ کے حق میں کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ کے بندوں کے حق میں کوتاہی ہو رہی ہے تو حتی الامکان اس کی ادائیگی شروع کر دے. یہ ہے توبہ. اور انسان یہیں سے توبہ کر کے جائے گا تو پھر اس کو حرم میں لطف آئے گا، اس کو طواف میں لطف آئے گا. اگر گندگیوں کے ساتھ اور گناہوں کے بوجھوں کے ساتھ ایک انسان، سچ بات یہ ہے کہ حرم میں چلے جائے اس کو کچھ فرق نہیں چلے جائے گا کہ حیدری بازار کے اندر جا کے کوئی کیفیت میں اور وہاں جانے کی کیفیت میں اس کو کوئی فرق محسوس نہیں ہو. بازاروں کے اندر بھی میں ایسا ہوتا تھا اور میں مسجد حرام کے اندر بھی عرفات میں بھی ویسا ہی ہوں. اس کے اندر گناہوں کے بوجھوں کے ساتھ مناجات کی لذتیں نصیب نہیں ہوتی، حلاوتیں نصیب نہیں ہوتی. ذکر کی حلاوتیں، سجدوں کی لذتیں میرے بھائیوں یہ بڑی نعمتیں ہیں، یہ گناہوں کے بوجھوں کے ساتھ نصیب نہیں ہوتی. اس لیے کوشش کر کے ابھی سے رونا دھونا شروع کریں، ابھی سے توبہ استغفار شروع کریں، ابھی سے زندگی میں انقلاب لانا شروع کریں. ایک آخری بات یہ ہے جو پہلے سے کرنے کے کام ہے وہ یہ ہے کہ ابھی سے انسان عبادت کا مزاج بنائے. ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی تو سارے کام کرو جی، آفس کے کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. بھاگتے دوڑتے انسان حج پہ پہنچتا ہے اور سارے دنیا کے کام. تو یقین جانے عبادت کوئی یہ جیسے انسان یہ کوئی ایسا بٹن نہیں ہے، بٹن دبایا تو لائٹ آ گئی، بٹن دبایا. انسان کا مزاج آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا ہے، آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا ہے، ایک دم سے نہیں ہوتا. تو اگر ہم ابھی سے ایک انسان نمازوں کا بھی اہتمام کرے، مسجد کی حاضری کا اہتمام کرے، صف اول تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرے، ابھی سے قرآن کی تلاوت شروع کر دے، ابھی سے کچھ وقت اللہ کا ذکر، ابھی سے کچھ وقت دعائیں مناجات شروع کر دے، تو پھر انشاءاللہ یہ عمل کرتا ہوا جب وہاں پہنچے گا تو پہلے سے اس کی عادت ہوگی تو انشاءاللہ وہ وہاں بازاروں میں نہیں گھومے گا، وہاں ہوٹلوں کے اندر بیٹھے گا نہیں اور فضول وقت ضائع نہیں کرے گا. ورنہ اگر ابھی سے مزاج نہیں بنا، یقین جانیے ایک بڑے مجمع کا وقت
بازاروں میں، ہوٹلوں میں، دکانوں میں اور تفریحوں میں گزر جائے گا. جو وقت اس کا حرم میں، طواف میں، رونے دھونے میں گزرنا تھا وہ سارا وقت وہاں گزر جائے گا. تو اس کا بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی اہتمام کر لیں کہ پہلے سے جو ہے وہ عبادت کا مزاج ابھی سے بنائیں. یہ حج کی تیاری کے اندر داخل ہے.